بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو آج کا میرا ولاگ بھی استغفار کے بارے میں ہی ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو اپنی استغفار کی سٹوری بتا چکی ہوں، لیکن وہ میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے بتائی تھی کہ استغفار سے کس طریقے سے میں تہجد اور سورہ بقرہ کی طرف آئی۔ لیکن اس کا جو ہے نا امپیکٹ بہت بڑا ہے، میری لائف پر جو ہے نا بہت اثر پڑ رہا ہے اور ان اے گڈ وے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا جرنی کیسا رہا۔ 1 سال ہوا ہے مجھے استغفار کرتے ہوئے، اور بار بار استغفار کے بارے میں بتانے کا مقصد ہے یا سٹوری سنانے کا مقصد ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھے کامنٹس آتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں استغفار کے بارے میں۔ تو مطلب یہ موٹیویشن جو ہے نا آپ کی برقرار رہنی چاہیے، پیشن ایسے ہی رہنا چاہیے۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے ہی میں استغفار کے بارے میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں اور بناتی بھی رہوں گی، کیونکہ آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کے لیے آپ نے اس کو اپنانا ہے۔ تو لاسٹ ایئر میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اپلوڈ کی تھی یوٹیوب کے اوپر۔ اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ میں نے جو ہے نا استغفار پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور استغفار پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ میری لائف میں جو ہے نا سکون آیا ہے۔ اتنا مجھے کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملا، کیونکہ مجھے جو ہے نا ڈپریشن، اوور تھنکنگ کی تھوڑی عادت تھی، تو مجھے کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے ساری چیزیں کر کے دیکھ لی تھی، لیکن جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا نا تو بہت زیادہ سکون آیا۔ اور بہت زیادہ لوگوں نے بھی مجھے جس چیز کو بتایا، انہوں نے یہی بتایا ہے کامنٹ کر کے مجھے کہ ہمیں بہت زیادہ سکون ملا ہے، اور سکون سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہوگی لیکن سکون نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سکون کہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے صرف اپنی یاد میں۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے نا تو سکون ملے گا ہمیں، اور کسی چیز سے بھی نہیں ملے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا نا، تو میری سٹوری یہ ہے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا نا پڑھنا تو مجھے اتنا زیادہ سکون ملا، اور میرا دل چاہنے لگا کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں۔ تو میں نے پہلے جو ہے نا کھلا پڑھنا، مطلب کہتے ہیں نا کثرت سے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ جب بھی ٹائم ملتا تھا پڑھتی رہتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ہوا کہ مجھے ایک تعداد، جب میں اس لیے مقرر کی ہوئی تھی 7000، کیونکہ پھر فوکس سے جو ہے نا اتنا مجھے پڑھنا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ ہو گئی نا تعداد، تو اتنا میں پڑھ لوں گی ورنہ نہیں پڑھ پاتی میں۔ تو پھر میں نے کیا کیا، 7000 مرتبہ پڑھنا میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا۔ اور میں نے یہ سوچا تھا میں کسی کام کا ارادہ جیسے کرتی ہوں نا تو پکا کرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ تو جب وہ میں نے سٹارٹ کیا نا پڑھنا تو مجھے سکون ملا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری لائف میں چینج آ رہا ہے، اور مجھے نا ایک اندر سے یقین ہونے لگا کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور میری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہمیں جو ہے نا بس انہی چیزوں کا ڈر ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں سب کچھ خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے۔ لیکن جب اب ہم یہ پڑھنے لگ گئے میں تو مجھے یہ یقین ہونے لگ گیا کہ میری ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، اور میرا عبادت میں نا خود بخود دل لگنے لگ گیا۔ حالانکہ عبادت تو میں مطلب شروع سے نماز وغیرہ تو پڑھتی ہوں، مطلب آہستہ آہستہ ہی پکی ہوئی ہوں۔ آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا نماز جو نہیں پڑھتے نا لوگ، تو وہ آہستہ آہستہ جاتے جگہ آپ ارادہ کریں گے نا تو آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے ایک وقت میں۔ تو پھر اس کے بعد نا میں نے تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ تو تہجد کی طرف کیوں آتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیوں آتا ہے؟ میں بہت بولتی ہوں نا کہ میں تہجد کی طرف آئی۔ تو تہجد سے کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو خود بلاتے ہیں اپنے پاس، اور اللہ تعالیٰ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ کوئی بھی تہجد کی میں نے خود اپنی دیکھی ہے، مجھے سب نے کہا، بہت سارے بیمار تھے یا کچھ، انہوں نے مجھے دعا کے لیے بولا، تو میں نے تہجد میں جب بھی دعا کی ہے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مس ہو جائے، مطلب کبھی بھی ٹارگیٹ مس ہی نہیں ہوتا ہے نا تہجد میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ تو جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ تہجد پڑھے۔ تو پھر میں تہجد پڑھنے لگ گئی، ٹھیک ہے؟ پھر تہجد پڑھتی تھی۔ تہجد سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، تہجد جب آپ پڑھتے ہیں نا آپ کا روٹین سیٹ ہونے لگ جاتا ہے، آپ کی چیزیں خود بخود۔ نماز میرا کیا ہوتا تھا کہ میں جو ہوں نا فجر میں نماز پڑھ لی تو پھر میری ظہر کی مس ہو جاتی تھی، کیونکہ میں بہت لیٹ سو جاتی تھی پھر، اور اگر ظہر کی نماز مل گئی تو پھر فجر کی نماز مس ہو گئی، کیونکہ میں سو جاتی تھی اور میں ایسا سوتی تھی پھر میں اٹھ نہیں پاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ نماز کی مطلب عبادت کی اتنا وہ ہو گیا، مجھے فکر ہو گئی، اور نماز کی یہ ساری چیزیں استغفار سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی نمازیں میں نے کوشش کی تھی کہ مجھے اب ایک بھی نہیں چھوڑنی، تو میں بیچ میں اٹھ جاتی ہوں،
فجر کے لیے. میں فجر کے لیے بیچ میں نہیں اٹھتی تھی کیونکہ میں لمبی سوتی رہتی تھی, یا پھر ظہر میں میری مس ہو جاتی تھی, اور افسوس بہت زیادہ ہوتا تھا. ہاں نماز چھوڑنے کا ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ کہ کاش ہم اٹھ جاتے, لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی, یا پھر وہ چیز نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں تھا کچھ شاید. تو استغفار سے یہ ہوا کہ نمازیں جو ہے نا پرفیکٹ ٹائم پر ہونے لگ گئی ہیں, اور عبادت میں دل لگنے لگ گیا. پھر قرآن شریف بھی, یہ ساری چیزیں خود بخود مطلب میری اتنی زیادہ لائف چینج ہو گئی ہے. اچھا میں ڈیلی ولاگس بناتی تھی, تو میں بہت محنت سے بنا رہی ہوں, اور بہت کافی ٹائم سے میرا یہ چینل تھا, لیکن اچھا ویوز کا بہت مسئلہ ہوتا تھا, کبھی آ گئے کبھی بہت بہت کم آتے تھے. اتنی اچھی ویڈیو بناتی تھی تو اتنے ویوز نہیں آتے تھے. لیکن جب میں نے استغفار کی ویڈیو ڈالی نا, ایسے ہی ڈالی تھی, اپلوڈ کی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے نا ویوز آنے لگ گئے. تو پھر مجھے سب نے کہا کہ تم ایسے ٹاپکس پر بناؤ نا جب تمہارے آتے ہیں تو. لیکن میں بنانا نہیں چاہتی تھی, کہ مجھے لگتا تھا کہ یار میں کتنا مطلب میں اتنی مذہبی نہیں ہوں یا کچھ نہیں ہوں, یا مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں, لوگ پکڑ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات, تو اس میں تو پھر کیا ہوگا, اس میں ڈرتی تھی. اور پھر میں جو چیز میں نہیں کر پا رہی ہوں, اور میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں, نہ میں نماز بھی کبھی چھوڑ دیتی ہوں فجر کی یا ظہر کی, تو میں خود اتنی اچھی نہیں ہوں, یا کچھ اس طریقے سے میری سوچ تھی کہ میں نہیں بنا پاؤں گی. لیکن نا پھر اس کے بعد خود بخود ہی پھر میرا دل جانے لگ گیا کہ میں بناتی ہوں. پھر میں نے اسٹارٹ کی بنانا, تو لوگوں نے بہت شوق سے دیکھنا شروع کر دی. پھر مجھے انٹرسٹ میرا خود بھی بڑھتا گیا. پھر میں اس کے بارے میں اور نالج لیتی گئی. استغفار جب میں کرتی گئی تو میں نے اس کی جو حیرت انگیز میں نے اس کے فائدے اور یہ دیکھے نا, تو اتنی ہے کوئی استغفار جو عمل ہے نا, تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آئی وش کہ مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا اور میں اس طریقے سے ہی اس کو کرتی. پتہ ہے ہم نے شروع سے الحمدللہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, درود شریف بھی پڑھتے ہیں, ہر چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا کہ جمعے والے دن یا جمعرات والے دن ہم گھر میں رہیں. ہم سب کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی, کسی کے گھر میں بہت زیادہ ہوتا تھا نا, تو انہی چیزوں میں ہم لوگ مصروف رہتے تھے بہت زیادہ. تو لیکن اچھا ساری چیزیں سب نے بتائی ہیں پڑھنے کے لیے, سب بتاتے تھے یہ پڑھو, لیکن کبھی استغفار کے اوپر کسی نے اتنا زور نہیں دیا. جاگنے والی رات آتی تھی تو عامر لیاقت کا پروگرام میں دیکھتی تھی, تو اس میں بولتے تھے استغفار کریں, تو پھر ہاں استغفار کرتی رہتی تھی. کچھ نہیں کرے تو آپ استغفار پڑھ لیں, تو پھر میں استغفار پڑھتی تھی. باقی میں سپارہ پڑھنے جاتی تھی, ہماری بات جیتی سب تھا. کسی نے اتنا زیادہ زور دیا ہی نہیں, کبھی بتایا ہی نہیں کسی نے کہ اس کے کتنے حیرت انگیز فائدہ, اور یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں, یا کچھ ہماری لائف ہی ایسی نا, لائف اسٹائل بھی ایسا ہو گیا اب تو, قدم قدم پہ گناہ ہے نا. تو لیکن ہمیں پھر ہم معافی نہیں مانگتے, تو ہم استغفار نہیں کرتے. جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے. کیسے؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے دل پر نا بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے, پھر بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے, اس طریقے سے ڈاٹس پڑتے رہتے ہیں, اور جو ہمارے گناہوں کی کالک ہوتی ہے نا ہمارے دل پر جم جاتی ہے, ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے, اور ہم عبادت سے بھی دور, اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہونے لگ جاتے ہیں. تو جب آپ استغفار کریں گے نا تو آپ کا جو زنگ ہوگا نا دل کا, وہ ہٹتا جائے گا, اور آپ کا پیور فارم میں جو آپ کا دل تھا نا خالص, وہ ہو جائے گا. جب ایسا دل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہوگی, پھر آپ کا عبادت میں بھی دل لگے گا, ساری چیزوں میں دل لگے گا. تو اس سے بڑی دیکھیں آپ کیا چینج آپ کی لائف میں آ سکتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم نماز بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, لیکن میں بولتی ہوں آپ استغفار کریں. کچھ بھی آپ کر رہے ہیں استغفار کر لیں. تو آپ جب اس استغفار کریں گے نا, خود بخود نماز, اللہ تعالیٰ سے محبت, عبادت میں مزہ آنے لگ جائے گا آپ کو. تو ہم لوگ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, میں بھی کوئی وہ نہیں ہوں, میں ایک عام سے انسان ہوں, مجھ سے بھی بہت گناہ ہوتے ہیں, لیکن میں فوراً استغفار میں چاہتی ہوں کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا. اور جب میں نے استغفار شروع کیا اور میں نے ویڈیو بنانی شروع کری نا, تو لوگوں میں بھی بہت زیادہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم بھی پڑھیں گے. تو دیکھیں آپ جو ہے نا ہماری بہت بڑی انٹینشن ہونی چاہیے استغفار سے. یہ نہیں کہ بس ہماری دعا قبول ہو گئی, ہماری شادی ہو گئی, ہمیں گھر مل گیا, ہمیں پیسہ مل گیا, اس چیز سے ساری چیزیں ملتی ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے. نیت کریں کہ آپ اس کو آگے بھی پھیلائیں گے, لوگوں کو بھی بتائیں گے, تاکہ ان کے بھی گناہ معاف ہو. ہمارے اوپر, ہماری قوم کے اوپر کتنے زیادہ عذاب ہیں, کیونکہ ہم اتنے زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں. سب کے اتنے زیادہ گناہ ہیں ہمارے, مجموعی طور پر دیکھیں نا, اگر دیکھا جائے تو ہمیں ان عذابوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی آج کل پریشان ہے کیونکہ وہ ہم اپنا گناہ ہے.
ٹھیک ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں، لیکن معافی بھی تو مانگنی چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا استغفار کی طرف آئیں، استغفار پڑھیں، آپ لوگ بھی دوسروں کو بھی دعوت دیں اور بولیں. تو جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا، آپ کو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں، تو آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں. تو میں اس لیے ویڈیو بناتی ہوں کہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گناہ معاف ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچائے. اور جب آپ استغفار کریں گے نا تو آپ کے گناہ بھی کم ہوتے رہیں گے. بولیں گے جب ہمارا نامہ اعمال قیامت والے دن جائے گا نا، تو اس کے سب سے زیادہ استغفار ہوں گے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. استغفار سے ہمارے گناہ بہت زیادہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں میری ہوئی ہیں، جو میری لائف میں جو اثر پڑا ہے نا، تو 1 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں میری بہت زیادہ میری لائف میں یہ اگر میں روحانی طور پر بولوں نا تو بہت زیادہ اثر پڑا. اور روحانی جب آپ کو سکون ملے گا نا، آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، اوور تھنکنگ، فیوچر کا ڈر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جب یہ خوف نکل جاتا ہے نا، مطلب آپ کے اللہ تعالیٰ پر جب آپ یقین کرنے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ٹینشنس ہے فیوچر کے بارے میں، ہمارا کیا ہوگا، میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری اسی سے ہو جائے، اسی سے ہو جائے. آپ یہ نہیں سوچا کریں میری اسی سے ہو جائے یا کچھ ہو جائے، آپ یہ سوچا کریں گے میں پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ پر چھوڑتی ہوں، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بہت زیادہ کسی سے محبت لگ رہی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، پھر تو یہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ جو کریں گے میرے لیے بہتر. میں استغفار پڑھتی ہوں، درود پڑھتی ہوں. تو جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے نا، آپ کسی چیز کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نا، بتابی چاہیے ہوتی ہے. ہم نیٹ کے لیے، میں نے بھی اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن جب آپ پڑھنا اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ نے ضرورت بھول کے جو ہے نا، آپ کو لگے گا کہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے اس میں سکون مل رہا ہے. اور مجھے کسی چیز سے، آپ کو کسی چیز سے سکون نہیں ملے گا. آپ کو استغفار کرنے لگ جاتے نا. تو میں نے بھی بیچ میں جو ہے نا، اگر پڑھتے ایک دم سے جو جنون ہوتا ہے نا، شروع میں پڑھ رہی تھی اچھا خاصی مہینے تک پڑھ کے ایک دم سے چھوڑا، کم کر دیا. جب کم کیا نا تو اتنی مجھے عجیب سا ہوا دل، یہ وہ پریشان ہونے لگ گئی میں. تو پھر مجھے ہوا میں نے استغفار جو ہے نا کم کر دیا پڑھنا، میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیا پڑھنا جلدی سے نا. تو جتنا بھی ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے. فوکس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں آپ، اور آپ کی لائف میں خود بخود فرق آئے گا، خود آئے گا. کچھ نہ کچھ اچھا چیزیں آپ کی لائف میں ہونی اسٹارٹ ہو جائیں گی. آپ خود نوٹس کریں گی یہ چیز، تھوڑا ٹائم میں آپ خود نوٹس کر لیں گے. تو میری استغفار کی سٹوری یہ تھی کہ میرے اوورآل چینج آیا ہے. میں نے اب سوچا نا کہ مجھے لگا کہ 1 سال میں میرے اندر اتنا زیادہ الحمدللہ چینج آیا ہے، کیونکہ میرا دل جاتا ہے کہ میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لوں. تو پھر سوچتی ہوں چلو عشاء کی نماز کے بعد ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، سورہ ملک پڑھ لوں. سورہ ملک پڑھتی ہوں تو پھر سوچتی ہوں سورہ رحمان. اس طریقے سے پھر میں استغفار میں نے دوسرے سٹارٹ کر دیے پڑھنے نماز کے بعد، اور بہت ساری چیزیں. اور میں سوچتی ہوں درود شریف بھی اب میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں. ایک تسبیح پڑھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ نہیں میں اس کو بڑھاؤں، کیونکہ درود شریف کے بھی بہت زیادہ فائدے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر کریں گے اس کے بے تحاشا آپ کو فائدے ہی ملیں گے. تو ذکر کی طرف آپ کو آنا ہے، اگر آپ کو چاہتے ہیں آپ کی لائف میں چینج آئے، سکون آئے، پیاری سی آپ کی لائف ہو جائے نا، تو جلدی سے یہاں پر دعائیں ایڈ کرتے ہیں. اور آپ لوگ جلدی سے سب کے لیے آمین کہہ دیے گا، دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا. اور میری دعا ہے جو بھی آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ لوگ آمین بولیں نا، تو اللہ پاک آپ کی تمام جو ہے نا دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ان سسٹر کا نام ہے فرح افروز جہاں، اور یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تہجد گزار بنا دے. اتنی اچھی ان کی دعا ہے، تو آپ لوگ جلدی سے آمین کہہ دیں، اللہ پاک ان کی دعا قبول ہو جائے. اچھا، ان سسٹر کا نام ہے سونیا، اور ان کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے سب شادی کے لیے دعا کریں. آپ لوگ سب ان کے لیے دعا کریں، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. تو آمین ضرور کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو اچھی سی جو ہے نا جگہ ان کی شادی ہو جائے. ان سسٹر کا نام اقرا خان ہے، اور یہ بیچاری بہت پریشان ہے، ان کو ذہنی سکون چاہیے، ان کو پاسٹ کی فیوچر کی بہت زیادہ ٹینشن ہے. تو دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو سکون دے، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل دے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.